اب یہاں پہ میں اس بات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو اس وجہ سے کہ اب دیکھتے ہیں کہ بھئی رفع الیدین کے بغیر نماز کیسی ہے، رفع الیدین کے بغیر نماز کیسی ہے۔ تو علماء کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جبال العلم بڑے بڑے علماء ان کی، اور اس کے علاوہ جو ہے علماء اہل الحدیث کی، ان کی بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر کوئی شخص بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ ان کا نام ہے تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحرانی، تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحرانی، المتوفی 728 ہجری، 8ویں ہجری کے عالم ہیں، 8ویں ہجری کے عالم ہیں، المتوفی 728۔ سمجھ میں آ گئی بات۔ یہ اپنی اس کتاب مجموع الفتاوی جلد 22 صفحہ 253، جلد 22 صفحہ 253، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں سواء رفع یدیہ او لم یرفع یدیہ، برابر ہے رفع یدین کرنا اور نہ کرنا، لا یقدح ذلک فی صلاتہم، کہ ان کی نماز میں کوئی نقصان نہیں آئے گا، ان کی نماز میں کوئی نقصان نہیں آئے گا، ولا یبطلھا، اور اس سے ان کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس سے ان کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ کن کے نزدیک؟ لا عند ابی حنیفہ ولا الشافعی ولا مالک ولا احمد، چاروں ائمہ اربعہ کے نزدیک نماز میں رفع الیدین نہ کرنے سے نماز فاسد باطل نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے علماء کہتے ہیں کہ باطل نہیں ہوتا، اور آج سبزی والا غیر مقلد اٹھتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے نماز نہیں ہوتی آپ کی، تین ڈبے والا بھی غیر مقلد اٹھتا ہے وہ بھی کہتا ہے نماز، اور چرسی قسم کے غیر مقلد اٹھتے ہیں کرسٹالی، وہ بھی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ یہاں پہ سوٹ لگاتے ہیں، یہاں پہ فتویٰ دیتے ہیں ذلیل، شرم نہیں آتی ان کو۔ اور یہاں پہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ دُونَ الْمَأْمُومِ أَوِ الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَامِ، اگر امام کرے مقتدی نہ کرے، یا مقتدی کرے امام نہ کرے، تو اس سے بھی نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے بتائی آپ کو، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو بتائی ہے تو یہ اس وجہ سے بتائی ہے کہ یہ سنت عمل ہے، اور اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ بات بتاتے ہیں کون؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آتے ہیں ان کے شاگرد کی طرف، جو غیر مقلد اپنا عالم بھی مانتے ہیں اس کو، اس کی بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی باتیں میں پیش کر رہا ہوں جن کی باتیں غیر مقلد کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں، یعنی مسلم ان کے علماء ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے نمبر پہ ہے شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب الشہیر لابن القیم الجوزیہ، علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، المتوفی 751 ہجری، 751۔ یہ اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس کتاب کے اندر بڑی بہترین کتاب ہے۔ ہمارے ساتھی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو سیرت کے مطالعے پر اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت اچھی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 106،
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا يعنف فیہ من فعلہ ولا من ترکہ وہذا کرفع الیدین فی الصلاۃ وترکہ، کہتے اس پر کسی کو طعن نہ کیا جائے، اس معاملے میں کسی کو طعن نہ کیا جائے، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، من فعلہ ولا من ترکہ، جو کرے یا نہ کرے، رفع الیدین نہ کرے تو اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ تو یہاں پہ یہ کون بات کر رہے ہیں؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ مقصد ان کے نزدیک رفع الیدین نہ کرنے سے بھی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ ان کے بہت بڑے مسلم امام بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، انہی کی وجہ سے ان کو پیسے ملتے ہیں، اب تو بند ہو گیا بیچاروں کے لیے، ختم۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1420 ہجری، 1420 ہجری۔ ان کا نام ہے عبد العزیز بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن باز، شیخ ابن باز سے مشہور ہے۔ المتوفی 1420 یعنی 1420 اور 1999 میں انتقال کر گئے تھے اور مفتی اعظم سعودی عرب تھے۔